محترم، آپ کی خدمت میں جو معروضات گوش گزار کر رہا تھا وہ علوم قرآن کے حوالے سے ایک مقدمہ علوم قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مدیحہ حیدر ہیں، التماس دعا کی درخواست کی ہے، خداوند عالم ان کی جملہ شرعی حاجات کو پورا فرمائے اور اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ کثیر عطا فرمائے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے، ماہ سیام ہے کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسۃ، کہ میری امت کو، امت محمدیہ کو خداوند عالم نے ایسی 5 صفات سے نوازا ہے، لم یعطہن امت نبی قبلی، کہ ایسی 5 صفات خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی، چاہے وہ اولی العزم انبیاء گزرے ہوں، چاہے رسول گزرے ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہے، صاحب شریعت ہوں، صاحب کتاب ہوں۔ 5 خصوصیات سے نوازا ہے امت محمدیہ کو اللہ پروردگار عالم نے، اور ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ یکم ماہ رمضان جب چاند نظر آتا ہے اس وقت نظر اللہ نظرتن رحیمہ، تو اللہ اس امت محمدیہ پر ایک ایسی نظر کرم فرماتا ہے جو رحمت بھری نظر ہے۔ جب اللہ اپنے کرم کی نظر ڈالتا ہے، اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے، تو یقیناً کرم خداوندی کے صدقے میں اللہ جہنم کی آگ کو بھی اس بندے کے لیے خاموش کر دیتا ہے، اور رحمت خداوندی کا اثر یہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم کی رحمت کے حصار میں یہ عبد خدا ماہ سیام کو، ماہ فیوز برکات کو گزارتا ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ خداوند عالم روزے کی وجہ سے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو، یعنی خلوف و فم الصائم اطیب عند اللہ من رائحۃ المسک والعنبر، تو اللہ روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے، صفت ہے جو امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ ملائکہ اس مرد مجاہد، اس مرد عبادت گزار کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یقیناً جب ملائکہ کسی بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں، جب ملائکہ کسی کے لیے دست دعا دراز کرتے ہیں، تو یقیناً ملائکہ خطا سے مبرہ ہیں، خداوند عالم ان کی دعا کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اس میں خطا کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جنت بھی اس روزہ دار کے لیے جو امت محمدیہ میں سے ہے اور روزہ رکھتا ہے، جنت بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جنت جس کے لیے استغفار کرے، اللہ نے اس جنت کو مزین کیا ہے اسی روزے دار کے لیے۔ اور ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن آئے گا، وقالت الجنت، اور جنت کہے گی اپنے رب سے، اپنے پروردگار عالم سے کہے گی یا ربی قد وعدتنی ان تزیننی برکنین، اے اللہ تو نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا جنت سے کہ میں تجھے 2 ارکان کے ذریعے، 2 رکنوں کے ذریعے مزین کروں گا، میں منور کروں گا، میں معطر کروں گا۔ جب جنت یہ تقاضا کرے گی تو آواز قدرت آئے گی الیس زینتک بالحسن والحسین، کیا میں نے تجھے 2 شہزادوں جنہیں قرآن لؤلؤ اور مرجان سے تعبیر کر رہا ہے، کیا میں نے تمہیں 2 شہزادوں حسن اور حسین سے مزین نہیں کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنت حسین بنتی ہے تو حسن اور حسین کے نورانی چہرے سے منور ہوتی ہے، اور وہی جنت اس روزہ دار کے لیے توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے جو امت محمدیہ میں سے ہے اور روزہ رکھتا ہے اور صائم ہے، صائم النہار ہے۔ اور آخری صفت یہ ہے کہ جب ماہ مقدس اختتام پذیر ہوگا، آخری روزہ آئے گا، چاند رات ہوگی، تو خداوند عالم فرماتا ہے
میں نے اس صفت سے مخصوص کیا ہے اے میرے حبیب آپ کی امت کو کہ آپ کی امت کے اس فرد کو جو روزہ دار ہے میں آزاد کر دوں گا، جہنم کی آگ سے آزاد کر دوں گا، وسوسہ شیطانی سے آزاد کر دوں گا۔ اب جسے اللہ سند عطا فرمائے، اور کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اس رات سے کیا مراد ہے؟ شب قدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا شب قدر نہیں، شب قدر تو گزر جاتی ہے، وہ تو 1000 نعمتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اور یہ آخری رات ہے ماہ مبارک کی۔ کہا اللہ آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، جیسا کہ کوئی مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اور جب اینڈ آف دی ڈے دن کے اختتام پر مالک اسے اجرت سے نوازتا ہے، جس سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کہا ایسے ہی اللہ پروردگار عالم اپنے اس ماہ مقدس کے اختتام پر امت محمدیہ میں سے ہر اس روزے دار فرد کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا، جس سے وہ شخص خوشحال ہو جائے گا اور اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ 5 ایسی صفات ہیں جو خداوند عالم نے امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص کی ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، ارشاد خداوندی ہے قرآن حکیم میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ مدد طلب کیجئے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور یہاں پر ایک معصومانہ سوال ہے جو حضرات سوائے اللہ کے باقی کسی چیز کے مدد کے منکر ہیں اور وہ بدعت قرار دیتے ہیں، حتیٰ یا رسول اللہ کہنا بھی بدعت تصور کرتے ہیں، اور یا علی مدد کہنا بھی وہ بدعت شمار کرتے ہیں، اور یا قرآن مدد کہنا، یا نماز مدد کہنا، یا رب مدد کہنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کا تقاضا نہیں کرتے، ان سے معصومانہ گزارش ہے کہ کم از کم اس ماہ مقدس میں قرآن کو تو کھول لیجئے۔ قرآن مجید کی سری آیت ہے، اور کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ فرماتا ہے اے بندگان خدا، جب مشکل میں گر جاؤ، جب بلیات و آفات میں گر جاؤ تو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ مدد ہے۔ جیسا کہ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس خانوادہ اہل بیت نے کہ جب دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار مریض ہوئے تو دونوں نے منت مانی کہ اگر دونوں شفا یاب ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ یہ روزے سے مدد ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ ہے، الصبر سے مراد یہاں روزہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت اطہار نے اس آیے مجیدہ کو عملی جامہ پہنا کر مصداق اتم بھی دے دیا ہے کہ آیت کے مطابق اگر کسی نے عمل کیا ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور روزے سے مدد مانگو۔ کہا جب بھی اے بندہ خدا جب پریشان ہو جاؤ تو روزے سے مدد مانگو، روزہ رکھو۔ لہذا ہر اہم عبادت سے قبل روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ جو لوگ پرانے جانتے ہیں کہ جب قحط پڑا کرتا تھا تو جب نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے تو سب سے پہلے 3 روزے رکھے جاتے ہیں، اور 3 روزے رکھنے کے بعد پھر انسان صحرا کی طرف نکلتا ہے اور نماز استسقاء پڑھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ امت پر رحم فرماتا ہے اور باران رحمت کا نزول کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزے کی فضیلت میں، فرماتے ہیں الصیام اجتناب المحارم، کہ حقیقی روزہ کیا ہے؟ حقیقی روزہ یہ ہے کہ انسان روزے سے ہو اور حرام کاموں سے اجتناب کرے، جیسا کہ وہ حلال چیزوں سے اجتناب کرتا ہے روزے کی وجہ سے۔ مولا فرماتے ہیں کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب، جیسا کہ ایک روزے دار صبح سحری سے لے کر افطار تک اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتا ہے اطاعت خدا میں، بندگی خدا میں۔ اب یہاں
ایک خوبصورت جملہ ہے اور وہ یہ کہ احکامات شریعت اپنے حالات کی وجہ سے کبھی تبدیل ہو جاتے ہیں، کبھی وہ واجب ہے، کبھی حرام ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی مکروہ ہے۔ جیسا کہ عام حالات میں انسان کے لیے نماز کو ترک کرنا کفر کا باعث ہے، جرم ہے، گناہ کا باعث ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایسا کیس آ جائے کہ بیک وقت دو اہم امر اور دو لازمی کام ایک وقت پر انجام پذیر ہو رہے ہیں، مثلا وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز کا وقت بھی قضا ہونے کو جا رہا ہے اور ادھر سے ایک بچہ ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے، اب اس لمحے میں وہ کیا کرے؟ اگر نماز پڑھتا ہے تو بچہ ڈوب جائے گا، اور اگر بچے کو نکالنے جاتا ہے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں اہم فل اہم، اہم اور مہم کا مسئلہ۔ جب دو امپورٹنٹ مسئلے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، اب یہاں یہ دیکھنا ہے ان دونوں میں سے اہم کیا ہے، اس کو ترجیح دینی ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے اس کو اہم سمجھتا ہے تو بچہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، اس کی جان چلی جائے گی، اور قرآن بھی کہتا ہے بچانا ضروری ہے، من احیاہا فقد احیا الناس جمیعا۔ کسی آدمی نے اگر ایک نفس محترم کو، ایک آدمی کو بچا لیا، حیات کا بندوبست کر دیا، گویا اس نے انسانیت کو بچا لیا۔ اب کیا کرے؟ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ بندہ مر رہا ہے، اور اگر وہ بندے کو بچاتا ہے تو نماز جا رہی ہے، اس لیے کہ نماز سے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فہو کافر، کہ جو آدمی نماز کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اس نے کفر کیا۔ یعنی جان بوجھ کر ترک کرنا، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے اس کے نزدیک نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا جب دو کام، اہم کام، امپورٹنٹ کام اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر بصیرت سے یہ دیکھا جائے کہ کون سا کام تقاضا کرتا ہے کہ پہلے انجام دیا جائے۔ ان میں سے ایک اگر فوت ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، بھلے سے ہو، لیکن یہاں اس وقت یہ مجرم قرار نہیں پائے گا، تو اس وقت انقاذ غریق یعنی مرنے والے کو، ڈوبنے والے کو بچانا وہ زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ زندہ رہے گا، حیات ہوگی تو عبادتیں ہوں گی، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، باقی سارے افعال اور اعمال دین ہوں گے، تو پہلے ہے حیات۔ اسی وجہ سے اہم ہے۔ اب یہاں یہ میں نے اس لیے تمہید باندھی ہے کہ وہ افراد جو مریض ہیں اور ادھر سے روزہ رکھنا واجب بھی ہے، اور ادھر سے مرض اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو جان جاتی ہے، اور اگر جان کو بچاتا ہے تو ماہ مبارک کا روزہ جاتا ہے۔ لیکن ایسا مریض کہ جس کی روزے کی وجہ سے جان چلی جائے، یعنی وہ موت اور حیات کی کشمکش میں آ جائے، اتنا اہم ہو اس کا مرض، یا اسے یقین ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو اس کی وجہ سے میری بیماری حد سے بڑھ سکتی ہے، جو لا علاج کی منزل تک جا سکتی ہے، جو اتنی طوالت اختیار کر سکتی ہے جسے عام حالات میں برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب یہ آدمی کیا کرے؟ ایک طرف روزہ، ایک طرف جان بچانا۔ یہاں علماء کرام نے فرمایا اہم یہ ہے اس روزہ دار کے لیے، یہاں روزے کو کہا گیا ہے کہ جان کو بچائے اور روزے کو نہ رکھے، اور اپنی صحت کو بچائے، اور امپورٹنٹ ہے اس کے لیے اپنی جان کو بچانا۔ اس کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن کب تک معاف ہے؟ ساری زندگی معاف ہے یا ایک اس کی لمٹ ہے؟ اس کا بھی حل دیا ہے شریعت نے، کہا یہ بیماری جب تک یہ صحت مند نہیں ہوتا تب تک اس کے اوپر سے فی الحال معاف ہے،
لیکن جیسے ہی یہ صحت یاب ہو گیا، ماہ مبارک کے بعد ٹھیک ہو گیا، جس بیماری میں یہ مبتلا تھا جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا تھا، ماہ رمضان کے بعد اگر شوال میں، ذیقعد میں، ذی الحج میں، حتیٰ اگلے سال آنے سے پہلے یہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو جو روزے مس کیے ہیں ان کو دوبارہ رکھنا واجب ہے قضا کی نیت سے۔ فقط صرف یہ ہے کہ کفارہ نہیں ہوگا، اس لیے چونکہ اس نے جو روزہ ترک کیا ہے اس کے پاس ایک عذر شرعی تھا۔ جو آدمی روزے کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے کسی عذر شرعی کی بنا پر، تو ماہ رمضان کے بعد جب وہ شرعی عذر برطرف ہو جائے، اگر بیمار صحت مند ہو جاتا ہے اور کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو ایسی کیفیت میں ہے، حاملہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کے لیے اور اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو جب یہ وضع حمل کے بعد جب بچہ متولد ہو جائے، جب یہ صحت یاب ہو جائے، تو پھر ان روزوں کی قضا کرنا لازمی ہے۔ شرط یہ ہے کہ عذر شرعی کی وجہ سے روزہ قضا ہو تو صرف قضا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک طرف روزہ ہے اور ایک طرف انسان کی جان ہے۔ اپنی صحت کو بھی اس حد تک کہ جو اس کی صحت عام عادی حالات میں جو قابل تحمل نہ ہو، اگر قابل تحمل ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ البتہ جو روزہ نہیں رکھتے کسی بیماری کی وجہ سے، ان سے بھی میں ایک گزارش کروں گا، اگر وہ ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ظاہراً روزے کی شکل ضرور بنائیں، سحری ضرور کریں، سحری کے بعد روزے کی بے شک وہ نیت کر لیں، اور جب تک وہ روزے کو چلا سکتے ہیں، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، جب تک وہ جا سکتا ہے، قابل تحمل ہے، تب تک وہ اس کیفیت پر رہیں، اور جیسے ہی وہ یہ محسوس کریں کہ اب ہماری طبیعت زیادہ بگڑنے والی ہے تو تب جا کر وہ اس روزے کو افطار کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم اس نے ایک روزے کی شکل بنائی ہے، اور جتنا وہ برداشت کر سکتا تھا، جتنا اس کے لیے قابل تحمل تھا، اس سے یہ ہوگا کہ وہ ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مستفیض بھی ہوتا رہے گا، اور عند اللہ انشاءاللہ وہ اجر اور ثواب کا بھی مستحق ہوگا۔ ایک اور مقام پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روزہ رکھنا بیکار ہے، وہ سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں کاٹ رہا، سحری سے لے کر افطار تک۔ کون سے افراد ہیں؟ پہلا شخص فرماتے ہیں لا صیام لمن اصل امام، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اپنے زمانے کے امام کی نافرمانی کر کے اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو یہ روزہ اس کا کوئی روزہ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ روزہ ہوتا ہی تب ہے کہ جب اللہ، اس کے رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر ہو۔ جو امام وقت کی مخالفت کرے، اپنے زمانے کے امام کو ناراض کرے اور پھر ادھر سے روزہ رکھے، یعنی اس کی ایک سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں۔ مثلا آج امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیب میں ہیں، جو نظام امام زمان عطا فرما کر گئے ہیں وہ نظام کیا ہے؟ نائبین امام کا نظام، پہلے نائب خاص، پھر اس کے بعد نائبین عام، یعنی یہ سسٹم خود امام زمان ڈیولپ کر کے گئے ہیں، امت کے اذہان کو تیار کیا ہے کہ میرے بعد غیبت صغرا میں یہ نواب خاص ہیں اور اس کے بعد نائبین عام ہوں گے جن کی یہ صفات ہوں گی۔ اس سسٹم سے آپ متمسک رہو، جڑے رہو گے تو انشاءاللہ آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے بہرہ مند بھی ہوتے رہیں گے اور عند اللہ انشاءاللہ سرخرور بھی رہیں گے۔ تو جو شخص اس نظام امامت کا انکار کرے تو یقیناً وہ امام زمان علیہ السلام کے دل کو نقصان دے رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جو
इमाम की नाफरमानी करे और रोजा रखे, उसका कोई रोजा नहीं है। दूसरा फरमाते हैं ला सियामा लिअब्दिन आबिक हत्ता यरजिअ, जो गुलाम अपने आका से भाग जाए और रोजा रख ले तो फरमाते हैं ऐसे शख्स का कोई रोजा नहीं है हत्ता कि वो अपने आका के पास दोबारा लौट आए। और तीसरा शख्स फरमाते हैं ला सियामा लिइम्राअतिन नाशिज़ा हत्ता ततूब, वो जौजा, वो खातून कि जो अपने शौहर को किसी बदकलामी की वजह से नाराज कर रही है, उसका रोजा, उसका सवाब, अजर नहीं है हत्ता ततूबा, यहां तक कि वो अपने इस अमल से तौबा कर ले। और चौथा ला सियामा लिवलदिन आक हत्ता यबिर, वो बच्चा, वो नौजवान कि जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, जिसे वालिदैन नाफरमानी की बिना पर आग कर दें, वो वालिदैन का इताअत गुजार नहीं है, वालिदैन को मुसलसल सता रहा है और सताने की वजह से वालिदैन ने उसे आग कर दिया। जैसे ही वालिदैन ने आग कर दिया, उसकी एग्जाम्पल पाकिस्तान में या दीगर हमारे बड़े सगीर में जब वालिदैन आग करते हैं तो एक छोटा सा 3-4 सत्र का एक कॉलम आता है जो अखबार में दिया जाता है, न्यूज़पेपर में, और उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये स्टेटमेंट होती है कि मैं फलान इब्ने फलां अपने इस बेटे को अपनी जायदादे मनकूला और गैर मनकूला से बवजह नाफरमानी आग कर रहा हूं, आज के बाद न मैं इसके कौल का जिम्मेदार हूं, न मैं इसके अमल का जिम्मेदार हूं, न मैं इसके किसी फेल का जिम्मेदार हूं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बाप अगर अपने बच्चे को नाफरमानी की बिना पर आग कर दे, ये जाकर अगर रोजे भी रखता रहे, तो छठे इमाम फरमाते हैं ला सियाम लिवलदिन आक, ऐसे शख्स के रोजे का कोई फायदा नहीं। आइए यहां फिर एक और हदीस आपकी खिदमत में रखता हूं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं या अली अना व अंत अबवा हादिहिल उम्मा, ऐ अली इस उम्मत के दो बाप हैं, मैं और आप। हुजूर सरवर कायनात की हदीस मुबारक है, आप इरशाद फरमाते हैं ऐ अली, मैं यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप ऐ अली इब्न अबी तालिब, आप, मैं और आप दो इस उम्मत के बाप हैं। किस एतबार से बाप हैं? आप रूहानी बाप समझिए तो वो दुरुस्त है, दीनी बाप समझिए वो दुरुस्त है। अगर हमारी जान, हमारे माल, हमारे औलाद पर जो औलवियत रखते हैं, जो मौला है, यकीनन मौला औला होता है। मौला जो है वो औला है, यानी जैसे हुजूर सरवर कायनात ने गदीर खुम में इरशाद फरमाया अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर, तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता? ये जो सब ने कहा कालू बला, ये बला ये बताता है कि उन्होंने कहा है जी हां, क्यों नहीं, आप हक रखते हैं, आप हमारी जान पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। फरमाया जितना मैं हक रखता हूं, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, तो जितना जितना मैं हक औलवियत रखता हूं, उसी एतबार से ये मेरा भाई अली भी तुम्हारे ऊपर हक औलवियत रखता है। अब जब हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं और अली, आप दो, हम दोनों इस उम्मत के बाप हैं। अब कंक्लूजन दे रहा हूं, नतीजा देखिए। छठे इमाम फरमाते हैं अगर कोई वालिदैन या वालिद अपने बेटे को आंख कर दे, तो आंख शुदा बच्चा अगर रोजा भी रखे तो उसका रोजा होता ही नहीं है, कबूल होना तो दूर की बात है। सुन लीजिए कैसा सुगरा और कुबरा नतीजा दे रहा हूं कि अगर गैर मासूम बाप अपने गैर मासूम बेटे को आग कर दे तो वो क्या हो सकता है, उसका रोजा सही नहीं है। हत्ता कि एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, हजरत फरमाते हैं सलासतुन, 3 आदमी ऐसे हैं लम यशुम्मु राइहतल जन्नह,
کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، 6000 سال قبل جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ لکھا ہے کہ جو جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو 6000 سال کے ڈسٹنس سے وہ جنت کی مہک محسوس کریں گے۔ اب اندازہ لگائیے، حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں 3 قسم کے شخص ایسے ہیں جو 6000 سال پہلے جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ عاق الوالدین، جو ماں باپ جسے عاق کر دیں وہ جنت جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ آئیے نتیجہ دے رہا ہوں، اگر غیر معصوم باپ اپنے غیر معصوم بیٹے کو عاق کر دے تو یہ غیر معصوم بچہ جنت جانا دور کی بات ہے، 6000 سال قبل جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اب مجھے بتائیے، جس امت کے 2 باپ ہیں، ایک محمد مصطفیٰ ہے اور ایک علی مرتضیٰ ہیں، اور اتنے معصوم ہیں کہ معصوم عن الخطا ہیں، اگر غیر معصوم باپ اپنے بیٹے کو عاق کر دے وہ جنت نہیں جا سکتا، تو اگر کوئی محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ اگر کسی کو باوجہ نافرمانی عاق کر دیں، مجھے یہ بتائیے وہ کس جنت کے انتظار میں ہے جس جنت کے سردار جوانان جنت کے سردار ہیں؟ وہ کس کی امید لگائے بیٹھا ہے؟ اب کوئی آدمی کہے کہ رسول خدا کیسے ہمیں عاق کر سکتے ہیں، علی مرتضیٰ ہمیں کیسے عاق کر سکتے ہیں؟ جیسے غیر معصوم باپ نافرمانی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو عاق کرتا ہے، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کو یا جو نہیں مانتے امت محمدیہ کو بوجہ نافرمانی عاق کر سکتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے وہ کامیاب ہیں۔ اور اگر کوئی علی ابن ابی طالب کو نہ چاہے اور پھر کامیابی کی سند مانگے، یہ 2 متضاد چیزیں۔ اور اگر کوئی قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اللہ کو اور اس کے رسول کو ستایا تو دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے، آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور سرور کائنات کو کیسے ستایا جا سکتا ہے، اور اس کی طول و تفصیل میں نہیں جا رہا، جلدی ختم کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ستائے اور کہے کہ میں نے قلب پیغمبر کو راضی کیا ہے، یہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔ تو معصومانہ سا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، کیا قرآن صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں؟ اگر آپ صحیح ہیں تو پھر آپ کا یہ عقیدہ بھی باطل ہے اور آپ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، اس لیے کہ حق قرآن میں ہے، قرآن ہی صادق ہے، اصدق الصادقین ہے، قرآن ہی سچا ہے، جس نے بھیجا ہے وہ اصدق الصادقین ہے، اور جس کے پاس بھیجا ہے، جس کے دل پر نازل کیا ہے وہ صدیق بھی ہے، صادق بھی ہے، اور گروہ صادقین کا سردار بھی۔ تو جب اگر قرآن سچا ہے تو پھر آپ جھوٹے ہیں۔ جب قرآن سچا ہے تو ماننا پڑے گا جس نے ہر وہ ذریعہ، ایک ہی اگزامپل میں نے دی ہے کہ جس نے جناب زہرا کو ستایا ہے، قطعاً کسی صورت میں بھی اس نے قلب پیغمبر کو سکون نہیں پہنچایا ہے۔ جب قلب پیغمبر کو سکون نہیں پہنچایا ہے، راضی نہیں کیا ہے، تو پھر اپنے آپ کو نہ یہ کہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ
लअनहुमुल्लाह फि दुनिया वल आखिरा, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल को सताया वो दुनिया में भी अजाब खुदा का मुस्तहिक है और आखिरत में भी अजाब खुदा का मुस्तहिक है, रहमत खुदा से दूर है। लिहाजा जो गैर मासूम बाप आग कर दे तो बेटा नाफरमान हो जाता है, ना उसकी नमाज है, ना उसका रोजा है, ना वो जन्नत में जाने का हकदार है। और ऐसे ही कोई अली को सताए, कोई अली इब्न अबी तालिब को किसी एतबार से सताए, आपकी जौजा को तशद्दुद करे, आपके घर में दाखिल हो जाए, आपके घर को नुकसान पहुंचाए, और कोई हुजूर सर्वर कायनात की तौहीन करे, बाइन माना कि जो वसीका और सनद हुजूर सर्वर कायनात ने लिखी है वो उसे टुकड़े टुकड़े कर दे, वो कहे कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, तो ऐसी सूरत में यकीनन वो आक़शुदा है अल्लाह के रसूल का भी और अली इब्न अबी तालिब का भी। जब उन दो बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तजा का आक़शुदा है तो अभी वो जो मर्जी कर ले, अपने नाम के साथ लिखवा ले, कर ले, कतअन वो जन्नत का मुस्तहिक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस्तिग़फ़ार कर ले, कोई उसके लिए कुरान खानी कर ले, वो बख्शा जाएगा, नहीं, कतअन दो टोक बात है। इसलिए कि कुरान का फैसला हक बजानिब है, उसमें दो राय नहीं है। तो फरमाया कि कतअन उसका रोजा नहीं है। आज फिर हमारी तफसील, हमारी जो गुफ्तगू है वो तमहीद लंबी हो गई है। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में आदाब कुरान और फ़दाइल तिलावत कुरान पेश किए जाएंगे। डायरेक्ट उसी पर मैं इंशाअल्लाह आऊँगा, शुरू करूँगा। और मकसद नुज़ूल कुरान जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है, कुरान से इक़्तिबास लिया है और कुरान का चैलेंज, और फिर इंशाअल्लाह उलूम कुरान के हवाले से ये गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। और आज का एक मसला है, एक दोस्त ने पूछा है कि क्या हम जो थूक है हम आया उसको निगल सकते हैं। तो इसके बारे में यह है कि जो आपका थूक है हम उसे निगल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई रोज़ा ख़राब नहीं होता, रोज़ा बातिल नहीं होता। अलबत्ता किसी आदमी को नज़ला हो या ज़ुकाम हो, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नॉर्मली हर आदमी इसे मिक्स कर देता है, नज़ला और ज़ुकाम को एक चीज़। ज़ुकाम का ताल्लुक है उस मवाद से कि जो इंसान के छाती वगैरह से आता है, और नज़ला वो है जो फ्लो की शक्ल में आता है, यानी छाती को बलगम भी कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं जो छाती भारी हो जाती है। अगर वो बलगम छाती की तरफ से आए या दिमाग की तरफ से, जो नाक से पानी बहता है, अगर वो दिमाग से आकर गले के रास्ते से होता हुआ पेट में चला जाए, उसमें कोई हरज नहीं है। अगर वो नज़ला हो या बलगम हो, आप मुंह के इस खला में ले आते हैं, मुंह के खाली हिस्से में, तो फिर एहतियात वाजिब यह है कि आप उसको दोबारा ना निगलें बल्कि उसे बाहर फेंकें। और एक और सवाल यह है कि डिकार लेने से, जो डिकार लेते हैं और डिकार लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता एक सूरत में, अगर इस डिकार के साथ जो खाया पिया है अगर उसके कुछ जर्रात निकल कर दोबारा मुंह में आ जाएं, तो फिर इन जर्रात को दोबारा निगलना यह काबिल इश्काल है। जैसे ही आ जाए उसे आप बाहर फेंक दीजिए। जैसे ही वो अगर मुंह में आ गए कुछ जर्रात, उनको दोबारा निगलना सही नहीं है। और एक और बात है, जी हां, अगर कोई नौजवान बच्चा या बच्ची आज़ान फजर से पहले पहले बालिग हो जाएं तो उस दिन का रोजा भी उनके ऊपर रखना वाजिब है। अलबत्ता अगर कोई दोपहर को वाजिब मुस्तहब उसने रोजा रखा था और दोपहर में वो बालिग होता है, तो फिर उस दिन का रोजा जो है वो वाजिब नहीं है। अलबत्ता यह है कि इमसाक करना जरूरी है कि वो मगरिब तक ना खाए ना पिए, ये बेहतर है और बाफजीलत है। दुआ है खुदावंद आलम इस माह मुबारक के फयूज़ व बरक़ात में से हमें हिस्सा कसीर अता फरमाए। हमारे बेल्जियम के मकामी वक्त के मुताबिक आज 9:16 पर इफ्तार है।
اور انشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے درخواست دعا کی، اور خاص طور سے آج کی اس نشست کا ثواب مرحوم مغفور سید غضنفر بخاری ان کے نامہ اعمال میں خداوند عالم درج فرمائے، تلاوت قرآن مجید کا ثواب، دعائے مبارکہ افتتاح کا ثواب، اور ان احادیث مبارکہ اور درس کا ثواب۔ عابد کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے والدین کی خدا مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور آج کو اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی فیملی نے، اور ان کی خداوند عالم جملہ دینی، دنیاوی اور شرعی حاجات پوری فرمائے، اور سید علی نقوی اور ان کے بچے اور ان کی فیملی کو آباد و شاد فرمائے، اور مرحوم غضنفر بخاری صاحب کے بیٹے، بیٹیاں اور ان کی فیملی ممبرز جتنے بھی ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے سارے دینی، دنیاوی، شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ برادر واصف صاحب نے جارڈن سے، اور چودھری نثار صاحب نے، سید اکبر بخاری صاحب نے، اور حسن ضامن صاحب نے، مہدی عباس صاحب نے، اور سید عباس ہیں، سید اطہر کاظمی صاحب نے، اور اخضر کاظم صاحب نے شرکت کی ہے۔ درخواست دعا کرتے ہیں، اور سید مبارک زیدی صاحب، سید شبر رضوی ہیں، اور ایک مومن مداح حسین کربلائی صاحب ہیں، سید اخلاق صاحب ہیں، سید احمد برادر دانش صاحب ہیں، حسن مہدی صاحب، سید ناصر شاہ صاحب، ابرار کاظمی صاحب، عباس مہدی ہیں، اور شیخ محمد ضامن صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان کی چچی بیمار ہیں، اور سید تنویر بخاری صاحب ہیں، اور سرفراز حسین صاحب، اور مجاہد ملک صاحب ڈنمارک سے، اور مدیحہ حیدر ہیں، اور علی مسعود صاحب فرانس سے، عسکری شاہ صاحب، سید ظفر شیرازی صاحب ہیں، نثار بھائی ہیں نامیور سے، اور اصغر زیدی صاحب، عبداللہ غوری ہیں، اور سید مظہر بخاری ہیں، سید علی مظہر، سید عقیل ہیں، سارہ مہدی ہیں، علی داہر میسم، اور سید علی مہدی، اور سید نوید جرمنی سے، بڑے ہمارے اچھے مخلص دوست ہیں۔ خداوند عالم ان کے سارے معاملات ان کے حق میں فرمائے۔ عشرت رضا صاحب ہیں، اور جعفری عباس علی ہیں، اللہ ان کی جملہ مشکلات آسان فرمائے۔ مرحوم اصغر مرزا کے درجات بلند فرمائے۔ آصف مرزا اور ان کے سارے مرحومین کے گناہ معاف فرمائے۔ سید ثاقب گنج سے غلام ہانی صاحب ہیں جو گلن خیل پاکستان میاں والی سے، اور ظفر گوندل صاحب اٹلی سے، ظہیر چودھری وریہ صاحب ہیں، یہ بھی اٹلی سے ہیں، اور جناب ساجد آوان صاحب ہیں اٹلی سے، ایلیا رضا صاحب اٹلی سے، محمد باقر صاحب ہالینڈ سے، ان کا بچہ اسد ہیں، اور سید علی احمد کے لیے درخواست دعا ہے، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ مبارک زیدی صاحب کو بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، اور سید علی کربلائی صاحب ہیں، خداوند عالم ان کو اور سید جعفر صاحب کو ان کی دیرینہ خواہشات پوری فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ عدنان حیدر صاحب ہیں یو کے سے، قاسم علی محبوب علی صاحب ہیں کینیڈا سے، اور امریکہ سے سید مسعود صاحب ہیں، اور جارڈن سے واصف صاحب ہیں، اور ایسے ہی امتیاز ملک پاکستان سے سید گلباز شاہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جناب مسعود صاحب کے والد جو ہیں مقصود صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سید زاہد کاظمی صاحب جو کہ ہمارے برسل سے آج کل پاکستان ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور خیر و عافیت سے وہ واپس پلٹیں۔ جی واصف حسین صاحب، سید علی اور ان کی فیملی، اور نایاب فاطمہ بیمار ہیں، طیبہ کاظمی پاکستان میں، کنیز فاطمہ، اور شمیم زیدی صاحب، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی ایک اور مومن نے چھوٹا بچہ ہے، انہوں نے درخواست دعا کی ہے، برادر احمد ہیں، اور جعفری صاحب کی بہن جو ہیں وہ نبیل جعفر صاحب، حاجی آصف صاحب ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے۔ سید محسن رضا کی پھوپھی بیمار ہیں، سید اطہر کاظمی صاحب ڈنہاک سے، اور سلطان جعفری ہیں، سیفی صاحب ہیں، اور ایسے ہی جناب سید توقیر شاہ صاحب ہیں، سید ارشاد حسین شاہ صاحب، سید جابر عباس کینٹ سے، اور سید تاثیر کاظمی، سید حسنین کاظمی، زین کاظمی، اور صغیر غوری صاحب ہیں، اظہر غوری صاحب ہیں، تیمین بخاری صاحب ہیں، اور ایسے ہی سید مجتبہ صاحب ہیں اٹلی سے، سید اختر حسین رضوی بیمار ہیں، سید ایک اور سید زیادہ بیمار ہے، ان کی بچی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سید دلاور حسین ہیں، رفیق عباس رحیم اور نادر صاحب کو اللہ بچوں کے ساتھ آباد فرمائے۔ باقر موسوی صاحب ہیں، عمران ثاقب ہیں،
اور ہمارے دوست ہیں جناب رضا صاحب چودھری، رضا صاحب ایک عزیز مومن ہیں، وہ بیمار ہیں، اور علی رضا بخاری صاحب، اور ذوالفقار موسیٰ صاحب، محمد حسین شاہ صاحب، رضوان روجی صاحب، اللہ ان سب کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور قبلہ اختر حیدری صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور سید ذاکر حسین مرحوم، سید اعجاز حسین مرحوم، سید غضنفر بخاری، سید علم الہدا، اور سید عطر کاظمی صاحب ڈنہاک سے جو ہیں ان کے والدین، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ایک مومن مرتضیٰ جو حال ہی میں انتقال کر گئے ہیں، اور اللہ ان سب مرحومین کے گناہ معاف فرمائے، سید زیگم عباس اٹلی سے، سید کاظم علی، سید سبت حسن، اور اظہر غوری صاحب، اختر شوکت بیمار ہے، ایک مومنہ نے آسٹریلیا سے درخواست کی ہے، ایسے ہی ایک اور مومن جنہوں نے شاہ لغہ سے درخواست کی ہے، برادر شجاع صاحب ہیں، سید علی احمد ہیں، اور سید عمران حیدر ہیں، خداوند عالم ان جملہ تمام کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور مظہر علی فالج میں گرفتار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، مومن کاشف ہیں، چنگیز ہیں، اسماعیل مغل ہیں، اور اطہر صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وجاہت حسین نے کوریا سے درخواست سے دعا کی ہے، اور خداوند عالم ان تمام کے تمام جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں ان کی دینی دنیاوی شرعی حاجات پوری فرمائے، اور اس کرونا وائرس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل فرمائے، اور معمولات زندگی کو دوبارہ بحال فرمائے۔ سید محسن علی صاحب ہمارے بڑے قیمتی اور بڑے ہی پرانے اور بڑے ہی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، خداوند عالم شاہ صاحب آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، اور محفت نور جو ہیں غالباً جرمنی سے ہیں، خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے ہمیں حصہ کثیر عطا فرمائے، اور طاہر عباس صاحب سید ناصر نقوی ہیں، اور سید احمد ہیں، مہدی عباس صاحب جناب آپ کے والد اور آپ کی والدہ، سید فضال عباس جعفری، خداوند عالم ان کے درجات بھی بلند فرمائے، اور جتنے علماء کرام مراجع عظام اس جہان فانی سے جا چکے ہیں ان کے گناہ معاف فرمائے، تمام شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ صدر اسلام سے لے کر آج تک تمام کی تمام ان کے روح پرفتوح کے ایصال کے لیے، اور جتنے بھی افراد اس وقت مریض ہیں کرونا وائرس سے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، جنہیں اللہ نے اولاد عطا کی ہے نیک اور صالح تربیت کے لیے، اور جو بغیر پیپرز کے ہیں ان کے پیپرز کی مشکلات کے حل ہونے کے لیے، اور جیسے ہی کچھ نوجوانوں نے درخواست سے دعا کی ہے، بچوں اور بچیوں نے امتحان میں کامیابی کے لیے، اللہ ان کو امتحان میں ہر قسم کے امتحان میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے، اور شیراز بٹ صاحب ہیں، عطر بلتی صاحب ہیں، اور ایسے ہی سید مظہر بخاری ہیں، سید علی احمد، خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام علیہ السلام کے امان و انصار میں شمار فرمائے، اور قلب نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرمائے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جناب واصف حسین صاحب جارڈن سے، اللہ آپ کی بھی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی فیملی پر اب امام زمان کی نظر کرم اور نظر رحمت ہو، اور خود خداوند عالم آپ کے گھر کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ شاہد حسین ملک صاحب ہیں، صغیر احمد صاحب ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل دوبارہ 7:40 پر آپ کی خدمت میں ہوں گے دعائے مبارکہ کمیل کے ساتھ، اس کے بعد دعائے مبارکہ افتتاح ہوگی، اور پھر انشاءاللہ درس تفسیر قرآن ہوگا، اور پھر فرائیڈے کو صبح 5 بجے انشاءاللہ دعائے مبارکہ ندبہ کی تلاوت ہوگی، اور اس کا ٹائم تبدیل ہوا ہے تاکہ جو افراد اس کے بعد شریف علی صاحب ہیں ہمیں جوائن کیا ہے، خداوند عالم ان کی مشکلات کو بھی آسان فرمائے، ان کو دن دگنی رات چگنی مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔